کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہم اپنے بہت سارے جذبات، اپنے احساسات اور اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ اپنے کسی ایسے رشتہ دار، کسی ایسے انسان کے لیے صرف کر دیتے ہیں جس سے کبھی ہمارے وجود کا، ہماری کسی بھی ایموشنز کا احساس ہی کبھی نہیں ہوا، جس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم بھی اس کے لیے کچھ ایفرٹ کر رہے ہیں، یا اس کے لیے ہم کچھ اپنا آپ سرو کر رہے ہیں، یا اسے ہم اپنی زندگی میں کچھ اہمیت دینا چاہتے ہیں۔ جی دوستو، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی اللہ کا شکر ہے کہ بالکل خیر خیریت سے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنا ٹائم اچھا گزار رہے ہیں۔ تو جیسا کہ کافی دن، 3-4 دن پہلے ولاگ نہیں آیا اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے، تو اس میں 14 اگست بھی گزری، اس پہ بھی کچھ بھی اپڈیٹ نہیں کر سکے، تو اس کے لیے معذرت ہے کہ کچھ ٹائم تھا، کچھ مصروفیات تھیں جن کی وجہ سے کوئی بھی ریکارڈنگ یا کوئی بھی شوٹ نہیں ہو سکا۔ تو ہم لوگ کہیں گئے ہوئے تھے، سفر میں بھی تھے، تو اس وجہ سے وہاں پر آپ سب جانتے ہیں کہ کہیں اگر جائیں دوسرے گھر میں تو ہر جگہ پہ ہم اپنا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ کسی جگہ پہ ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ صرف انہیں ہی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ 2-3-4 دن اندر سے چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ میرا ولاگ دیکھتے ہوں گے اور آپ نے یہ نوٹس بھی کیا ہوگا کہ 2-3 دن سے ولاگ نہیں آیا۔ تو آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور وہ ٹاپک جو ہے وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی میری طرح کی جو گھریلو ہاؤس وائفز ہیں، گھریلو خاتونز ہیں، جو تقریباً میری سسٹرز ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ میری اس یوٹیوب کی فیملی میں بھی وہ شامل ہوں گی، تو ان کے بھی نزدیک یہ بہت اہم ہوگا، بلکہ انہیں اس چیز کا ڈیلی بیس پہ سامنا بھی کر رہی ہوں گی، اور اس کے علاوہ وہ یہ سوچتی بھی ہوں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج اسی ٹاپک پہ میں کچھ اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ ہم ڈیلی بیس پہ اپنے ہی گھر میں جن کے ساتھ، جو ہماری فیملی ہے، جن کے ساتھ ہماری زندگی ہے، خوشی غمی کے جو سارے معاملات جڑے ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے جنہیں ہم بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، بہت اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارا کوئی بہن بھائی ہو یا ہمارا شوہر ہو۔ لیکن میرے نزدیک جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو رشتہ ہوتا ہے وہ عورتوں کے لیے شوہر ہوتا ہے، جس کے لیے وہ بہت ایفرٹ کرتی ہیں، جس کے گھر میں جگہ بنانے کی، اس کے ریلیٹیوز کو خوش کرنے کی، ان کے جو چھوٹی چھوٹی جن چیزوں سے ان کا موڈ خراب ہوتا ہے یا گھر میں ایشو کریٹ ہوتا ہے، ان پہ کمپرومائز کرنے کی بہت ایفرٹ کرتی ہیں۔ اور یہ ایفرٹ ساری اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے کہ اس کا موڈ ٹھیک رہے، اس کا جو مزاج ہے ہمارے ساتھ ٹھیک رہے، اس کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک رہے۔ اور بہت سے شوہر میں نے ایسے دیکھے ہیں جنہیں کبھی اپنی بیویوں کا کسی چیز کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنا ہی نہیں۔ وہ دوسروں کی باتوں پہ غور کریں گے، دوسروں کی باتوں کو ہی وہ بہت پرفیکٹ بات سمجھیں گے اور ایک بالکل سچی بات سمجھیں گے، اور کبھی گہرائی میں جانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے کہ ہمیں دونوں طرف سے بات کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو مرد گھر کا جج ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ جج جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہو، آنکھوں سے دیکھنے والا ہو، اور اللہ نے اسے عقل اور شعور بھی دے رکھی ہو، اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہو، اس کے پاس یہ ایک نالج اور وہ ٹیلنٹ بھی ہو کہ وہ اچھے فیصلے کر سکتا ہو، اچھا بول سکتا ہو، ہر ایک کو سن کے انہیں اس رشتے کے لحاظ سے مطمئن اور انہیں ڈیل کرنا جانتا ہو، اسے پتہ ہو کہ اس رشتے کی یہ مناسبت ہے، اس رشتے کی یہ نسبت ہے، اسے اس لحاظ سے رکھنا ہے، اسے اس طریقے سے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کرنی ہے، سوچ سمجھ کے۔ ہمیشہ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی گھر کا جج ہو یا آپ کا شوہر ہو، ہمیشہ عقل اور شعور، شرافت اور حیا اور عزت والی جو زندگی ہے وہ جینے کا خواہش مند ہو، اور اسی پر جینے کو ترجیح دیتا ہو، اور ہمیشہ آپ کی رسپیکٹ کو سب سے پہلے پیورٹی بھی دینا چاہے، سب سے پہلی جو اس کی وہ ہونی چاہیے
ایفرٹ جو ہونی چاہیے، فوکسڈ اس بات پہ ہونا چاہیے، وہ آپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ اس کی اپنی نظر میں ہو، چاہے وہ اس کے رشتہ داروں کی نظر میں ہو، آپ کے رشتہ داروں کی نظر میں ہو، یا آپ کے بچوں کی نظر میں ہو۔ جو انسان آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ انسان کی زندگی کی جو سب سے پہلی اور مین چیز ہوتی ہے وہ انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو اگر وہ نہیں سمجھ رہا، اگر آپ کو وہ کوئی امپورٹنس نہیں دے رہا، وہ آپ کی کوئی چیز کو پہ فوکس ہی نہیں کر رہا، وہ بس ٹھیک ہے جیسے چلتا ہے چلنے دو، جو منہ میں آیا بول دیا، جو کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اچھا بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں، یا یہ بولنا بنتا بھی ہے یا نہیں، جو اس کی غلطی ہے وہ جو میں اسے سزا دے رہا ہوں اس کی وہ حقدار بھی ہے یا نہیں، اس کی غلطی بنتی بھی ہے یا نہیں، اگر انسان ان چیزوں کو نہیں سوچتا تو وہ انسانیت سے بالکل خالی ہے، وہ انسانیت سے فارغ ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہے، کوئی بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارے لیے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا تو ہم کیوں اپنے آپ کو اس کے لیے ویسٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے اس سے تھوڑا سا مناسب جتنا بنتا ہے اتنا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے دل کو تھوڑا سا مضبوط کر لیں گے، اپنی جگہ پہ لے آئیں گے، تو پھر ہم ضرور اپنی جو ایفرٹس ہم نے کی ہیں ان پہ بھی کنٹرول کریں گے۔ ہم اپنا ہاتھ تھوڑا سا پیچھے رکھیں گے، یہ نہیں کہ ہم اسے چھوڑ کر ہی بھاگ جائیں یا ہم اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں کہ آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، نہیں، اپنے آپ کو محدود کر لیں، کیونکہ زندگی بھی تو چلانی ہے، اپنا جو نظام ایک زندگی بنا ہوا ہے وہ بھی تو چلانا ہے۔ بالکل ہم بریک ڈاؤن کر کے نہیں رہ سکتے، نہیں نظام چل سکتا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ اپنی جو ایفرٹس کی ہیں ان پہ کنٹرول کریں۔ جو ہم کسی کے لیے بھاگ کے کام کر لیں، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم وہ اس پہ کمپرومائز کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ زیادہ اچھا بننا بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اتنا سا اچھا بنیں جتنی سی ضرورت ہے، جتنا کسی کے ساتھ برا نہ کریں، لیکن جو اچھا کروانے کا حقدار ہے اس کے ساتھ ضرور اچھا کریں، اور اگر اچھا نہیں کرے تو برا بھی نہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ فوکس کرنا سٹارٹ کر دیں۔ جو ایفرٹ ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں نا، محنت کسی کے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنے اوپر کریں، اپنے آپ کو زینت بنائیں، سمجھیں، خود دل میں سمجھیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارا حق ہے ہم اپنے آپ پہ محنت کریں۔ اللہ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، ہمیں جو ہے طاقت دے رکھی ہے، ہم اس کو اپنے اوپر استعمال کریں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انرجی دے رکھی ہے ہم اسے اپنے اوپر استعمال کریں، بچوں کے اوپر استعمال کریں، اور اپنے اندر جو کوالٹیز ہیں انہیں باہر لے کر آئیں۔ اپنے آپ کو سجانے کی اپنے اخلاق سے سجائیں، اپنے جو اخلاق ہے وہ اپنے اوپر استعمال کریں، اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہ کریں۔ جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اسے اتنا بتا دیں کہ یہ ہماری عزت ہے، آپ اور یہ ہماری حدود ہے، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے امپورٹنس دینی ہوگی۔ اگر ہم امپورٹنس دیں گے تو دوسرا بھی دے گا، ورنہ کہتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ اگر ہم ہر چیز کو خاموشی سے سنتے جائیں تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں، اور ہم جو کر رہے ہیں نا کبھی بھی کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے یہ کیا۔ تو اس چیز کا ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمارا کبھی کسی نے نام ہی نہیں لیا۔ تو اس کے لیے بھی ایک بزرگ نے لکھا تھا کہ صدیوں سے روئی اور تیل جلتا آ رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ دیا جل رہا ہے۔ دیا تو صرف اسے سپورٹ دیتا ہے، دیے کے اندر ہم تیل اور روئی ڈالتے ہیں تو جلتا وہی ہے، لیکن نام دیے کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات سے پریشان نہیں ہونا، روشنی آپ کی ہی وجہ سے ہے، لیکن انہیں نظر نہیں آ رہا، انہیں صرف وہ سپورٹ نظر آ رہی ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عزت اسے دیں جو عزت کا حقدار ہے۔ عزت جو ہے وہ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، جو دے گا اسے ہم بھی دیں گے، جو ہمیں عزت نہیں دے رہا ہمارا بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم بار بار اس کی بڑائیاں بیان کرتے رہیں، اسے بہت اپنے سے اوپر سمجھیں۔ نہیں، سب انسان برابر ہیں، جو عزت دے گا وہی عزت لینے کا حقدار بھی ہوگا، جو آپ کو پیار سے بات کرے گا آپ کے ساتھ وہی آپ کے پیار کا بھی مستحق ہوگا۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی پہ ضائع مت کریں، اپنے آپ کے اندر جو احساسات ہیں نا وہ اپنے آپ کو دیں۔ آپ بھی انسان ہیں، آپ کا بھی حق بنتا ہے، اگر آپ کو کوئی نہیں دے رہا تو آپ کو بھی اس کے پیچھے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی۔ جو محبت پیار اسے دینا چاہیے جو اس کا حقدار ہوتا ہے، ہمیشہ حقدار تک جانا چاہیے۔ تو ہمیں کوشش ہمیشہ یہی کرنی چاہیے
کہ سب سے پہلے ہماری جو فرسٹ ہماری جو امپورٹنٹ کا حقدار ہے وہ ہم خود ہیں، جو رسپیکٹ کے حقدار ہیں وہ ہم خود ہیں۔ جو ہماری عزت نہیں کرے گا ہم بھی اس کی نہیں کریں گے۔ جو بلا وجہ سے آپ پہ الزامات دے رہا ہے آپ کو اسے اس کی حد بتانی پڑے گی۔ اگر خاموش رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں خاموشی بہت بڑی طاقت ہے، لیکن لوگوں کے ہاں سب سے بڑی کمزوری ہے۔ تو ہمیں لوگوں کے سامنے ڈاؤن نہیں ہونا، کمزور نہیں پڑنا۔ جہاں جواب کی ضرورت ہو وہاں ہم دیں گے اور پوری ڈٹائی کے ساتھ دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔